ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، عمر نے کیا فتویٰ دیا ہے؟ عمر کا فتویٰ یہاں پہ کیا تھا؟ عمر کا فتویٰ تھا کہ نماز نہ پڑھ، ترک نماز کا اس نے فتویٰ دیا ہے قرآن کی مخالفت میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے۔ اس کا حکم قرآن میں کیا ہے عزیزوں؟ ملاحظہ فرمائیے سورہ مائدہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو ما انزل اللہ یعنی قرآن کے موافق فتویٰ نہ دے، حکم نہ کرے، تو وہ کیا ہے؟ تم خود پڑھو، فاولئک هم الکافرون، وہ کافر ہے۔ پھر فرمایا ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، جو قرآن کے حکم کے موافق، جو ما انزل اللہ کے موافق فتویٰ نہ دے، حکم نہ کرے، وہ ظالم ہے۔ پھر فرمایا ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، وہ فاسق ہیں جو ما انزل اللہ کے موافق فتویٰ نہیں دیتے۔ تو آپ مجھے بتائیے جماعت عمریہ کے لوگ، یہاں پہ عمر خلیفہ بننے کے بعد، ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تیمم کا حکم نازل ہوا ہے اس کو نہیں پتا، وہ تعین نہیں ہے۔ ومن لم يحكم، یہ خلیفہ بننے کے بعد وہ یا جہل کی روح سے یا عمدن مخالفت قرآن و مخالفت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ آیت اس پہ کیوں لاگو نہیں؟ یہ تین آیتیں، من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون۔ کوئی وجہ تو بتائے نا، وہ اللہ کا رشتہ دار ہے، کوئی عمر کوئی خاص اس کو رعایت ہے کہ وہ چاہے جو مخالفت کرے کفر کا فتویٰ دے دے، قرآن اس پہ لاگو نہیں ہے۔ آپ کوئی وجہ بتائیں کہ یہ کیا ہے کہ یہ عمر ان آیات سے مستثنیٰ ہو، حالانکہ اس نے مخالفت کی ہے۔ تان بہت بڑا ہے اور تان بہت عظیم ہے، یہ اس کی خلافت کے ابطال، اگر آپ توجہ دیجئے، یہ اس کے خلافت کے ابطال کے لیے، یہ اس کی ایمان کے ابطال کے لیے، ان سب کے لیے اسلام، بلکہ اس کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے کافی ہے یہ تان۔ اتنا بڑا امیر المؤمنین علیہ السلام، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث میں، من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی ومن عصاه فقد عصانی، صحیح حدیث میں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها، سلام من اللہ علیہ۔ ہاتھ پکڑ کر امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرمایا کہ انی تارک فیکم من تمسکتم بہما لن تذلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترت اہل بیتی۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کو ساتھ کھڑا کر کے ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان وہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان سے اتباع کرو، ان کی تمسک کرو تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث ثقلین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے بھی بولا ہے، اور مصداق بھی بتایا کہ اہل بیت علیہ السلام کا کون ہے، اس کی صحیح حدیث مستدرک حاکم میں موجود ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے اللہ اکبر، ایک شخص اتنی جاہل کہ قرآنی آیات ہی نہیں، تیمم ہی نہیں معلوم، جاہل سے بڑھ کر اس کو اتنی جرأت کہ وہ عمدن اللہ کی مخالفت، قرآن کی مخالفت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو یہ آپ بتائیے، حالت دو بھی ہوں، اس نے بغیر ما انزل اللہ اس نے فتویٰ دیا ہے، حکم دیا ہے، اور کفر کا فتویٰ دیا ہے، ترک نماز کا فتویٰ دیا ہے۔ تو یہ آیات، تین آیتیں جو ہم نے پڑھی ہیں، اس پہ کیوں لاگو نہیں؟ عزیزو، یہ تان جو ہے بہت عظیم تان ہے۔ اگر جماعت مخالفین کے کتب میں جائیے، ان کے جو بڑے علماء ہیں، ان کے پاس کیونکہ کوئی جواب نہیں ہے عزیزو، کوئی جواب نہیں ہے، تو وہ یہاں سے کیا جواب دیتے ہوں گے؟ آپ سوچتے ہیں کیا جواب دیتے ہوں گے؟ یہ دیکھیے عزیزو، یہ فتح الباری بشرح سقیم البخاری، ابن حجر اسقلانی، جزء اول، چھاپ دار المعرفہ ہے، صفحہ نمبر 443 میں دیکھیں اس بخاری کی جو حدیث ہے، جاء رجل الى عمر بن الخطاب فقال انی اجنبت فلم اصب ما، فقال عمار بن یاسر اما تذكر ان كنا في سفر۔ ایک شخص عمر کے پاس آیا، اس نے کہا میں جنوب ہوا، پانی نہیں ملا۔ عمر کا جو جواب ہے کہ نماز نہ پڑھو۔ بخاری نے حذف کیا، بخاری میں نہیں ہے، بخاری کیونکہ ذہین آدمی ہے، مسلم سے اس نے حذف کیا ہے، لیکن بخاری کو یہ نہیں معلوم کہ اگر تم یہ حذف کرو تو پھر فقال عمار اما تذكر ان كنا في سفر انا وانت فاما انت فلم تصلي، جب ہم دو، یاد نہیں ہے اب عمر آپ کو کہ ہم دونوں سفر میں تھے، جنوب ہو گئے، تم نے نماز نہیں پڑھی، میں نے تیمم کر کے نماز پڑھی، تیمم کا طریقہ غلط تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ کس طرح کرنا ہے۔ بخاری کو نہیں معلوم کہ یہ جواب بالکل جو ہے، یہ جو ہے کلام میں جو شکستگی ہے، کلام میں جو لو ہے، وہ بالکل کلام میں جو روانگی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ بیچ میں جو اس نے کاٹا ہے عمر کا جواب کہ نماز نہ پڑھو، تو فقال عمار بن یاسر، عمار نے کہا کہ کیا تجھے یاد نہیں ہے؟ اس نے کیوں ایسا جملہ کہا؟ واضح ہے کہ اس نے یہ جملہ یہ کہا ہے کیونکہ اس کی کامل روایت کہاں ہے؟ وہ مسلم میں ہے کہ عمر نے کہا کہ نماز نہ پڑھو، تبھی تو عمار نے یہ کہا۔ ابن حجر اسقلانی کو یہی بات پتا چلا، ہاں یہ روایت اختصر فیہا جواب عمر، بولا کہ اس روایت میں بخاری نے عمر کے جواب کو مختصر کیا، اور بابا مختصر نہیں کیا، اس نے چوری کیا عمر کے جواب کو، کیونکہ عمر کا جواب ایسی اس میں طعن ہے، ایسی جرح ہے عمر کی، ایسی اس کی شرمندگی ہے تا روز قیامت کہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں، اسی لیے بخاری نے اس کے جواب کو خیانت کیا ہے، غداری کے ساتھ اس نے جواب کو حذف کیا، ٹھیک ہے نا۔ مختصر کہاں بنایا؟ مختصر بنایا، عمر کا جواب ہی اس نے نقل نہیں کیا اس روایت میں،
ولیس ذلک من المصنف، یہ مصنف نے نہیں کیا، کسی دوسرے نے. بہرحال جماعت مصنف نے نہیں کیا، دوسرے نے کیا ہے. ہو سکتا ہے بخاری نے کیا ہو. اب یہ کہہ رہا بخاری نے نہیں کیا، تو کہاں سے کہہ رہا کہ بخاری نے نہیں. اب اس میں جو سلسلہ روات ہیں، کیسے سلسلہ روات ہیں. بیہقی تو بعد میں آیا ہے. بیہقی اگر پہلے ہوتا بخاری سے تو پتہ چلتا کہ بیہقی کے کتاب میں عمر کا جواب نہیں ہے اور بخاری نے بیہقی کے کتاب سے نقل کیا، تو پتہ چلتا نا بیہقی تو متاخر ہے. تو یہ ابن حجر عسقلانی بہت ذہین انسان ہے. یہ بخاری کا بھی دامن پاک کرنا چاہتا ہے. کہتا ہے یہ غداری بخاری کی نہیں ہے، کسی اور کی ہوگی. بہرحال جو آپ ہی کے محدثین ہیں، بخاری کا استاد ہوگا، اس کے استاد کا استاد ہوگا، جو بھی ہوگا، اس نے عمر کے جواب کو حذف کیا ہے. عمر کا جواب کیا؟ فقال لا تصلی. عمر کا جواب اصل میں یہ ہے کہ نماز نہ پڑھو. اچھا، وہذا مشہور من مذہب عمر. زاد سراج کسی نے کہا ہے کہ اس میں اضافہ کیا ہے کہ حتی تجد الماء، جب تک تجھے پانی نہ ملے تو نماز نہ پڑھو. چل مان لیتے ہیں کہ اگر یہ بھی جملہ ہو کہ جب تک تجھے پانی نہ ملے تو نماز نہ پڑھو، تو یہ بھی کفر ہے بھائی. قرآن نے تو یہ کہا کہ پانی نہ ملے تو تیمم کرو، تم جنابت سے طہارت حاصل کرو، چاہے پانی ہو چاہے پانی نہ ہو. یہ اگر یہ بھی ہو تب بھی وہ تمام وہ مخالفت قرآن، مخالفت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ لازم آتا ہے. وہذا مذہب مشہور من عمر. یہ کہتے ہیں عمر کا یہ مذہب مشہور ہے، یعنی عمر کا یہ اجتہاد مشہور ہے. بھائی اجتہاد نص کے مقابلے میں نہیں چلتا. کوئی شخص یہ کہے کہ میں مجتہد ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ تو تیمم کر، آپ فتویٰ دے دیں کہ تیمم نہ کر. یہ اجتہاد نہیں ہوا کرتا. اگر اجتہاد کا یہی مفہوم ہے کہ تو تیرے لیے جائز ہے کہ تو قرآن سنت کی صریح سنت کی مخالفت کر، تو یہ تو کفر ہے بھائی. کیونکہ ابن حجر عسقلانی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ابن حجر عسقلانی کے پاس وہی ہے کہ عمر کا اجتہاد ہے. ومن لم يحكم بما انزل اللہ، جو اجتہاد کرے اور غیر بما انزل اللہ کا حکم دے تو وہ بھی مطلق ہے. ومن لم يحكم بما انزل اللہ، چاہے اس کی اجتہاد ہو یا نہ ہو، غیر ما انزل اللہ کا حکم کرے، صریح قرآن کا حکم خلاف حکم کرے. کیسا مجتہد ہے جو اتنی آیت قرآن اس کو نہیں معلوم.